بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص ذی الحج کا چاند دیکھ لے اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والے کے لیے یکم ذی الحج سے لے کر قربانی کرنے تک ناخن اور بال نہ کاٹنے کا مشورہ عنایت فرمایا ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ناخن اور بال نہ کاٹنے کا، اس کی حکمت کیا ہے؟ مختلف علماء کرام نے اس کی مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ ذی الحج کے مہینے میں حجاج کرام حج کے افعال سر انجام دیتے ہیں، اور عام طور پر ذی الحج کے ابتدا ہی سے حجاج کرام عمرہ وغیرہ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے ہی حج کے لیے حاجی پہنچتا ہے تو وہ عمرہ کرتا ہے، تو عموماً ان ابتدائی دنوں میں ذی الحج کے ان ابتدائی دنوں میں حاجی احرام کی حالت میں ہوتا ہے، اور احرام کی حالت میں وہ ناخن نہیں کاٹتا، بال نہیں کاٹتا، خوشبو نہیں لگاتا، اور مختلف قسم کی پابندیاں اس کو برداشت کرنی ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پابندیاں برداشت کرنا حاجی سے مطلوب ہے اور اللہ کو پسند بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مسلمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پسندیدگی میں شامل کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ دیگر لوگ بھی اپنے ناخن اور بال ان دنوں میں نہ تراشیں، تاکہ ان کی مشابہت بھی حاجیوں کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ بعض مشائخ اس حکم پر سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے، یہاں تک کہ وہ ان دنوں میں خوشبو لگانے سے بھی اجتناب فرماتے تھے۔ ایک بزرگ سے یہ سنا ہے، وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر یکم ذی الحج سے پہلے کوئی شخص اپنا حلق کروا لے، یعنی اپنے بال منڈوا لے، جس طرح حالت احرام کے بعد عموماً حاجی اپنا حلق کرواتے ہیں، تو جو آدمی یہ عمل کر لیا کرے تو اللہ کی بارگاہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حج کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو حاجیوں کے ساتھ مشابہت کرنے کی فضیلت ہے، اور ان کی مشابہت کی غرض سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر لوگوں کو بھی یہ حکم دیا۔ یہ تو بعض علماء نے اس حکم کی ایک حکمت بیان کی ہے، بعض حضرات نے اس حکم کی حکمت کسی اور طریقے سے بیان فرمائی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان ذی الحج کی 10 تاریخ کو قربانی کرتا ہے۔ قربانی میں اصل یہ تھا کہ آدمی اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربان کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلمان کو یہ رعایت دی ہے کہ اپنی جان کے بدلے میں جانور قربان کر دو۔ گویا کہ جانور انسانی جسم کے بدلے میں ہوتا ہے۔ جب انسان جانور خریدتا ہے قربانی کرنے کی غرض سے، تو وہ جانور انسان کے پورے جسم کے بدلے میں ہوتا ہے۔ انسان کے سر کے مقابلے میں جانور کا سر، انسان کے پاؤں کے مقابلے میں جانور کے پاؤں، اس کے بالوں کے مقابلے میں جانور کے بال، اور انسان کے ناخنوں کے مقابلے میں جانور کے ناخن۔ تو اس طریقے سے جانور خریدنے کے بعد آپ کے پورے جسم کے بدلے میں وہ جانور ہو جاتا ہے۔ اب اگر جانور خریدنے کے بعد کوئی آدمی اپنے بال کاٹ لے یا ناخن تراش لے، تو اس نے تو اپنے جسم میں کمی کر دی۔ اب جب وہ جانور قربان کرے گا تو وہ اس کے پورے جسم کے بدلے میں نہیں ہوگا، اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ جانور خریدنے کے بعد اپنے جسم میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرو، تاکہ وہ آپ کے پورے جسم کے مقابلے میں ہو جائے، اور جانور کی قربانی آپ کے پورے جسم کے بدلے میں شمار کی جائے۔ اب اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب سے آدمی جانور خریدے اسی وقت سے یہ حکم ہو، کہ اگر کسی نے 1 ماہ پہلے خریدا ہے تو 1 ماہ پہلے سے یہ حکم اس کی طرف متوجہ ہو، اور اگر کسی نے 1 دن پہلے خریدا ہے تو 1 دن پہلے اس کی طرف یہ حکم متوجہ ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، یکم ذی الحج سے ہی تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔
کہ اپنے ناخن اور بال نہ تراشو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کو ہر معاملے میں نظم و ضبط مطلوب ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو بیک وقت یہ حکم پر عمل کرنے کا کہا گیا کہ جیسی ہی چاند طلوع ہو جائے تو یہی سمجھا جائے گا کہ تم نے جانور خرید لیا ہے، چاہے اس سے پہلے خریدا ہو یا اس کے بعد خریدا ہو۔ تو نظم و ضبط پر عمل کروانے کے لیے یکم ذی الحج سے ہی مسلمانوں کو اس حکم پہ عمل کرنے کا کہا گیا۔ ویسے بھی شریعت کے احکامات میں قمری تاریخوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ چاند طلوع ہونے کے بعد یہ حکم ہوا کہ اب اپنے ناخن اور بال مت تراشو تاکہ تمہارے پورے جسم کے بدلے میں جانور کی قربانی ہو جائے۔ بہرحال یہ تو اس حکم کی مختلف حکمتیں ہیں جو مختلف علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ اگلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس حکم کی حیثیت استحبابی ہے، لازمی نہیں ہے۔ یعنی کوئی عمل کرنا چاہے، کوئی قربانی کرنے والا اس پہ عمل کرنا چاہے تو کر لے، اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن اگر کوئی عمل نہ کر سکا تو اس کو کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حکم پر عمل کرنا اس کے لیے مناسب ہے جو یکم ذی الحج سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لے، اپنے جسم کے اضافی بال کاٹ لے، تاکہ ان 10 دنوں میں وہ بآسانی اس حکم پہ عمل کر سکے۔ اگر کوئی آدمی یکم ذی الحج سے پہلے اپنے ناخن نہ تراش سکا یا اپنے اضافی بال نہ کاٹ سکا تو پھر ان 10 دنوں میں صفائی کے حکم پر عمل کرنا اس کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنے ناخن کاٹ لے اور اپنے جسم کے اضافی بال تراش لے، کیونکہ صفائی پر عمل کرنا لازمی ہے اور اس حکم پر عمل کرنا استحبابی اور نفلی درجے میں آتا ہے، تو لازمی حکم پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر جو عمل کر لے تو اس کے لیے فضیلت اور ثواب ہے، اور جو نہ کر سکے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔